اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی مہینوں میں سے ہر مہینے میں کچھ ایسے مبارک اور بابرکت دن آتے ہیں کہ جن ایام میں احادیث اور اہل بیت علیہم السلام کے فرامین میں صدقہ دینے، مومنین کو خوش کرنے اور نیک اعمال انجام دینے کی ترغیب دی گئی ہے، جیسا کہ 18 ذی الحج عید غدیر کا دن ہے، اسی طرح 15 شعبان کہ جو نیمہ شعبان یا شب برات کے حوالے سے معروف اور مشہور ہے، اسی طرح لیلۃ القدر کے حوالے سے کہ جن کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ بہت سارے ایام ہیں جن کو خاص اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ یہ بطور نمونہ ان دوستوں کے لیے بیان کیا گیا جو یہ سوچتے ہیں کہ سارے دن تو اللہ کے ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ کچھ ایام زیادہ فضیلت والے ہیں جن کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح کچھ راتیں فضیلت والی ہیں جن کو دوسری راتوں پہ اہمیت اور برتری حاصل ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر ہم نے بیان کیا کہ لیلۃ القدر کی رات جسے تمام راتوں کا سردار کہا گیا ہے، جسے تمام راتوں پہ فضیلت حاصل ہے۔ اہل بیت علیہم السلام نے اپنی احادیث اور روایات میں بیان فرمایا ہے کہ جو ہفتے کے 7 دن ہیں، ان ایام میں کون سے اعمال انجام دینے چاہیے، اور اگر کوئی نیک کام ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس ہفتے کے ایام میں سے کس دن کون سا انجام دینا چاہیے۔ ہفتے کے بارے میں امام رضا علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ ہفتہ اور جمعرات کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ رسول اللہ نے اس دن میں اپنی امت کے لیے اللہ سے یہ دعا مانگی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا یوم سبتہا و خمیسہا، میرے اللہ میری امت کو ہفتے اور جمعرات کی ہر صبح برکت عطا فرما۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مسافر کو چاہیے کہ اپنے سفر کا آغاز ہفتے کے دن سے کرے، اس لیے کہ اگر کوئی پتھر ہفتے کے دن کسی پہاڑ سے جدا ہو جائے تو خدا اس پتھر کو بھی واپس اس کی جگہ پر لوٹا دیتا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر مسافر ہفتہ کے دن اپنے گھر سے نکلتا ہے تو خدا اس کو باخیریت واپس اس کے گھر تک لائے گا انشاءاللہ۔ اتوار کا دن شجر کاری کے حوالے سے اور تعمیرات کے لیے مناسب ہے۔ اگر آپ کوئی باغ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اتوار کا دن بہترین ہے۔ اگر کسی تعمیراتی سلسلہ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اتوار کے دن سے شروع کریں، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اتوار کا دن درخت لگانے اور عمارت بنانے کا دن ہے۔ سوموار، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سوموار کو دن کے آخری حصے میں حجامت بدن کے اندر سے بیماری کو نکال دیتی ہے۔ یہاں پہ ایک وضاحت کرتا چلوں کہ اس حجامت سے مراد وہ حجامت ہے جو آج کل کے دور میں کپنگ کے نام سے مشہور ہے، یا بعض دیہاتوں میں پچھنے لگوانے کے حوالے سے بھی معروف ہے۔ یا حجامت سے مراد کٹنگ یا بال تراشی یا ریش تراشی مراد نہیں ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہی روایت ہے کہ سوموار سفر اور معیشت کی طلب اور جستجو کا دن ہے۔ یعنی اگر آپ کسی جاب کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، انٹرویو کے لیے جانا چاہتے ہیں تو سوموار کو جائیں، یہ آپ کے لیے بابرکت ہے۔ سفر کرنا چاہتے ہیں تو بھی سوموار کا دن بابرکت ہے۔ رزق کی تلاش میں اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی سوموار کا دن بابرکت ہے۔ منگل، امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر اس کی ضروریات کا دباؤ بڑھ جائے
کہ اس کی ضروریات بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، تو اسے چاہیے کہ منگل کے دن اپنی ان ضروریات کا، اپنی ان مشکلات کا حل تلاش کرے۔ انشاءاللہ منگل کے روز اسے اپنی مشکلات کا حل اور ضروریات کے بوجھ سے نکلنے کا راستہ مل جائے گا۔ کیوں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ منگل کے دن ہی اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم فرمایا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مہینے کی 17 تاریخ، 19 تاریخ اور 21 تاریخ، 17، 19 اور 21 یعنی اسلامی مہینے کی 17 تاریخ، 19 تاریخ اور 21 تاریخ کو منگل کے دن حجامت کرے، یعنی کسی اسلامی مہینے کی 17 تاریخ، 19 تاریخ اور 21 تاریخ کو منگل ہو اور اس دن وہ حجامت کرے یعنی کپنگ کرائے، تو خدا اسے پورے سال کی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے گا، یعنی پورا سال اسے کسی قسم کی بیماری نہیں ہوگی، اور اگر اسے کوئی بیماری ہے تو اسے اللہ نجات عطا فرمائے گا۔ بدھ کے بارے میں امام رضا علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مہینے کا آخری بدھ، اسلامی مہینے کا آخری بدھ ہمیشہ نحس ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بدھ کے دن حجامت کرنے اور نورا لگانے سے منع کیا گیا ہے۔ نورا یعنی جو انسان کے غیر ضروری بال ہوتے ہیں بدن پہ، ان کو صاف کرنے کے لیے جو پاؤڈر استعمال کیا جاتا ہے اسے نورا کہا جاتا ہے۔ بدھ کے دن نورا لگانے سے بھی منع کیا گیا ہے اور حجامت کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ میں بار بار آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں حجامت سے مراد کپنگ ہے، بال تراشنا یا ریش تراشنا مراد نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے ذریعے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ بدھ کے دن حجامت کرنے اور نورا لگانے سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ بدھ ہمیشہ نحوست کا حامل ہے۔ لیکن بدھ کو آخری پہر یعنی لاسٹ ٹائم جب دن گزر چکا ہو اور آخری پہر چل رہا ہو دن کا، تو اس دن میں حجامت کرنا بھی دیکھا گیا ہے۔ یاد رہے کہ صدقہ جو ہے وہ اس دن کی نحوست کو دور کر سکتا ہے، کہ آپ اگر صدقہ دیں گے تو اس دن کی نحوست دور ہو جائے گی۔ جمعرات، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعرات کے دن اپنے ناخن کاٹے لیکن ایک ناخن جمعہ کے دن کے لیے چھوڑ دے کہ اس ناخن کا میں جمعہ والے دن کاٹوں گا، تو خدا اس شخص سے تنگ دستی کو دور فرمائے گا اور اس کا رزق وسیع ہوگا انشاءاللہ۔ جمعہ کا دن صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم دیجئے کہ جس کے ذریعہ میں اللہ سے رزق طلب کروں، یعنی وہ صحابی ممکن ہے تنگ دستی کا شکار ہو، مشکل حالات کا شکار ہو، اس کا رزق وسیع نہ ہو، کشادہ نہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ مولا مجھے کوئی تعلیم دیجئے دعا کہ جس دعا کو میں خدا کی بارگاہ میں پڑھوں تو میرا رزق وسیع ہو جائے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی مونچھ اور اپنے ناخن کاٹو اور یہ جمعہ والے دن انجام دو، کہ جمعہ والے دن مونچھ اور ناخن کاٹنے سے انسان کے رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے ہی روایت ہے کہ جو شخص ہر جمعہ اپنے ناخن کاٹے اور مونچھ کاٹے تو اس وقت یہ دعا کہے، بسم اللہ و باللہ و علی سنت محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اگر یہ دعا پڑھتا ہے تو اسے ہر ناخن کے ہر ٹکڑے کے بدلے اور ہر بال کے بدلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے ہی روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹے خدا اس کی انگلیوں سے ہر قسم کی بیماری کو باہر نکال دیتا ہے اور ان میں دوا داخل کر دیتا ہے، کہ انسان کے اگر انگلیوں میں درد ہو تو اس سے شفا یابی کا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ جمعہ والے دن ناخن کاٹے جائیں تو ہر قسم کی انگلیوں کی بیماری سے انسان شفا یاب ہو جائے گا۔
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ جمعہ کے دن سفر کرنا اور دنیا کے کاموں کے لیے مصروف ہو جانا مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اس قرات کی وجہ کیا ہے کہ نماز جمعہ اس دن ادا کرنا ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جائے تو نماز جمعہ کی ادائیگی سے محروم ہو جائے، لیکن اگر نماز جمعہ انجام دے دیتا ہے تو اس کے بعد اپنے دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جائے تو اس کو برکت بھی ملے گی اور اس کے کام میں آسانی بھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے دور پر نور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔